آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھیں، 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 دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مدینہ شریف کی گلیوں میں صدا لگا رہی تھی۔ یہ آواز لگا رہے تھے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو انہیں پکڑ کر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، ابو ہریرہ کیا کہتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے عمر، ابو ہریرہ سچ کہتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں رحمان کا شیشہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے عرض کی، حضور دروازے پر کھڑے جوان کا رونا دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اس جوان کو اندر لاؤ۔ جب وہ جوان خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے جوان تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور میں اپنے گناہوں کی کثرت، زیادتی اور اللہ کی ناراضگی کے خوف ڈر سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے گناہ ساتوں آسمان زمین اور پہاڑ کے برابر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی رب ذوالجلال بہت عظیم ہے، جرم عظیم بڑے گناہ کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے اپنا گناہ تو بتاؤ۔ عرض کی حضور مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ جوان عرض کرنے لگا میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار قوم کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چورانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھول کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ گناہ کر کے ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے جوان خدا تجھے برباد کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں ننگا کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ناپاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا دور ہو جا اے بدبخت، تو جہنم کی آگ کا حقدار ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ سے استغفار توبہ کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالات پر 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر اس بات کو ظاہر فرما دے، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان کو بلایا اور اس کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کی جائے دوبارہ اس کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ توبہ پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار
گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی 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 دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی
سرکار کی گلی میں جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار